السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ادبی چینل غزل رنگ، اس میں ہم صرف مختلف شعراء کا کلام، مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا لکھنے لکھانے کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور ہم کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ اب تک ہم جو کچھ پڑھتے رہے ہیں یا ہم نے جو بہت ہی قابل اعتبار لوگوں کی زبانی سنا ہے، اس میں سے کچھ عجیب و غریب واقعات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے مطالعے میں شریک کریں، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا اور جو ہم نے سن کر اس پر اعتبار کیا کہ ہمیں سنانے والے سچے لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو ہم نے اس سلسلے کو شروع کرنا قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں جو ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے بہت ہی مشہور بیوروکریٹ کتاب شہاب نامہ سے ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شہاب نامہ نہیں پڑھی ہوگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ شہاب صاحب کی زندگی میں جو روحانیات کے واقعات پیش آئے اور ان کے سروس کے دوران جس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا، اس میں اگر کوئی دلچسپ واقعات ہوئے تو وہ ہم آپ کو یہاں پر وقتاً فوقتاً سنایا کریں گے۔ یہ ویڈیوز کوئی بہت لمبی نہیں ہوا کریں گی، ان ویڈیوز میں ہم سچے واقعات پیش کریں گے، کیونکہ قدرت اللہ شہاب صاحب ایک چھپے ہوئے ولی تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی تصدیق بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی عقیدت سے آنسو آ جائیں گے اور آپ یقیناً اس واقعے کو اپنے دوستوں کو بھی سنانا پسند کریں گے۔ شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں اپنی ڈپٹی کمشنری کے دوران پیش آنے والا ایک واقعہ لکھا ہے، جو انہی کے الفاظ میں ہم آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی، اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح کرے گا، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ میں پریشانی کے عالم میں کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا ہوں۔ چند روز قبل مجھے خواب میں حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آپ دیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ اس نے فوراً کہا، آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم صلاۃ آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو لمبی مدت کے لیے دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے افسر مال کو بلا کر کہا کہ وہ کسی جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد
زیر کاشت لانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی میں زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضرورت پوری کرنے میں وہ اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش اور خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری ہو سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب آف کالا باغ کو، جو اس زمانے میں مغربی پاکستان کے گورنر تھے، لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ زمین تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت ہی ادب سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنے مطالعے میں آپ کو شامل کیا اور آپ کو یہ ایک دلچسپ اور سچا واقعہ سنایا۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔